أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह भी आपके सामने सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 से आयत नंबर 22 तक तिलावत की सादत हासिल हुई हो। अब इन आयत का तर्जुमा और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। आवाज आ रही है सबको? आवाज के बारे में जरा कंफर्म कर दें सब। वलक़द अरसलना नूहा, और बिलाशुबा यकीनन अरसलना हमने भेजा नूहन नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही उसकी कौम की तरफ। फलबिथ फीहिम फलबिथ फीहिम तो वो ठहरा रहा फीहिम उनमें अल्फ सनतिन 1000 साल इल्ला सिवाय 50 आमा 50 साल कम के। वो उनके दरमियान ठहरे रहे 1000 साल मगर 50 साल कम। फ़अख़ज़हुम फिर पकड़ लिया उन्हें अब तूफान ने वहुम ज़ालिमून इस हाल में कि वो सब जुल्म करने वाले थे।
پھر پکڑ لیا انہیں طوفان نے اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ پھر بچا لیا ہم نے اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والے. اصحاب کا معنی ہوتا ہے والا، سفینہ کشتی، کشتی والے. وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنا دیا اسے آیتاً ایک نشانی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، اور ہم نے بنا دیا اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدو تم سب عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ اور تم سب ڈرو اس سے. ذالکم یہی بہتر ہے، خیر لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم سب جانتے ہو. انما تعبدون بے شک صرف تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اوثانا بتوں کی، وتخلقون اور تم سب گڑھتے ہو بناتے ہو، افکا جھوٹ. ان الذین بے شک جو افراد، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یملکون لکم وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ قدرت نہیں رکھتے تمہارے لیے رزقا کسی رزق کا. فابتغوا تو تم سب تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک رزقا رزق کو. واعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو. واشکروا لہ اور اسی کا تم سب شکر ادا کرو. الیہ ترجعون اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم سب جھٹلاؤ، فقد كذب تو یقیناً جھٹلایا، کئی امتوں نے، من قبلکم تم سے پہلے. وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ المبین مگر واضح طور پہ پہنچا دینا. رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے. اولم یرو اور بلا کیا نہیں دیکھا ان سب نے، کیف یبدئ اللہ کیسے وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ لوٹائے گا اسے، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ آسان ہے. قل آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض تم سب زمین میں چلو پھرو، فانظروا اور دیکھو، کیف بدأ الخلق کیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو. ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ینشئ پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ دوسری بار پیدا کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویرحم من یشاء اور جسے وہ چاہتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے. وإلیہ تقلبون اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم سب ہرگز عاجز آنے والے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ میں ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. الحمدللہ یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. ترجمے کی سمجھ آ گئی بھائی سب کو؟ جی ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ بھائی آواز آ رہی ہے؟ ذرا کنفرم کرتے ہیں. ٹھیک. تو جیسا کہ سورت کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ایمان کے ساتھ ابتلا یعنی آزمائش ہے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ زمین پہ اللہ تعالیٰ کی اولین صاحب شریعت رسول تھے. آپ کی حالات زندگی سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش کا آنا یہ لازمی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام ان کا تذکرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. آپ کا ذکر قرآن مجید میں کم از کم 14 سورتوں میں ہوا ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے نام پہ ایک الگ سے سورت ہے اور اس میں صرف آپ ہی کا ذکر ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کے نام پہ بھی ایک مستقل سورت ہے جس میں صرف آپ ہی کے حالات بیان ہوئے. نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ عمر پائی ہے. مفسرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس کے لگ بھگ ہوگی، جبکہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1050 سال عمر عطا فرمائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ 1400 سال عمر پائی ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پھر آپ نے 950 سال قوم میں رہ کے تبلیغ کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تبلیغ کی مدت جو ہے 950 سال کا ذکر کیا گیا ہے. جب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ طوفان کی صورت میں عذاب بھیج دیا، جس میں اہل ایمان کے علاوہ باقی ساری قوم غرق ہو گئی. تو طوفان تمنے کے بعد نوح علیہ السلام مزید 60 سال تک اس دنیا میں موجود رہے. تو اکثر لوگ اس چند روزہ زندگی کے اوپر مغرور ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو وہ بھی بالآخر ختم ہو جاتی ہے. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ آخری وقت میں جب ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اس طرح خطاب کیا: یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، اے نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے اللہ کے نبی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا: کدار له بابان دخلت من احدهما وخرجت من الاخر، کہ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا ایک گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں. دنیا کی زندگی کی بس اتنی حقیقت ہے. انسانی زندگی ایسی ناپائیدار چیز ہے جس پہ کچھ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کسی کی زندگی کو دوام حاصل نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حقیقت میں آخرت کی زندگی بہتر ہے، تو اسی کی فکر کرنی چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے اتنے طویل عرصے تک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، مگر وہ کون سی بدسلوکی ہے جو مشرکوں نے آپ کے ساتھ روا نہ رکھی؟ آپ کو طرح طرح کی جسمانی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، گلم گلوچ، بے عزتی، اسی طرح سنگ باری اور تمسخر، مطلب ہر قسم آپ کو تنگ کیا گیا تاکہ آپ تبلیغ حق سے باز آ جائیں. مگر آپ نے ان تمام تکالیف کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کیا اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے: اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے.
مطلب اس میں سمجھنے والی بات یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ تکالیف اور مصائب کا آنا ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام نے تمام تر مخالفت اور ایذا رسانی کے باوجود تبلیغ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مگر قوم ایسی نافرمان تھی کہ کسی طرح نہیں مانی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، ساری کی ساری قوم اندھی تھی، ان کی ظاہری آنکھیں تو موجود تھی مگر دل کی آنکھوں سے محروم تھے، اس کی وجہ سے حق کو نہ پہچان سکے۔ قوم کی اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا فَأَخَذَهُمُ الطوفان کہ ان کو طوفان نے گھیر لیا، اس میں ساری قوم ہلاک ہو گئی، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کرنے والے تھے، سوائے ان اہل ایمان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور باقی کشتی والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچانے کی تدبیر بھی خود ہی بتائی تھی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے اور ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو اور سارے اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو۔ تو فرمایا ہم نے اس کشتی کے سواروں کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور یہ کشتی ایک لمبے عرصے تک جودی پہاڑ پہ پڑی رہی، لوگ صدیوں تک اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اس کشتی کا ذکر تاریخ اور آسمانی کتابوں میں خاص طور پہ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر زندگی تنگ کر دی تو ان کی دو جماعتیں کشتی پہ سوار ہو کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی۔ پھر واپسی کا سفر بھی انہوں نے کشتی پہ کیا کیونکہ راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ حدیث میں ان کشتی والوں کا حال بھی آتا ہے کہ ان میں مرد اور عورتیں بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کشتی پر کی تھی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا، اور پھر وہاں سے واپس مدینہ کے لیے بھی کشتی استعمال کی۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ ان کا حال بھی ملاحظہ کریں۔ اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری بہتری ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ تو فرمایا کفر اور شرک سے بعد آ جاؤ کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ تم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ کرتے ہو، جھوٹے خیالات اور اوہام کی پیروی کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مٹی پتھر اور لکڑی کے بت بناتے ہو اور پھر خود ہی ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ وہ بے جان چیزیں ہیں جو نہ کچھ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہے جن پر تم جھکے پڑتے ہو، ان کے سامنے نظر اور نیاز پیش کرتے ہو، پھر ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ کوئی بت کسی نبی کے نام پہ بنایا ہوا ہے، کوئی کسی جن کی شبیہ ہے اور کوئی فرشتوں کے نام پر ہے، بعض نے ستاروں اور سیاروں کو معبود بنا لیا ہے اور ان کے نام پہ بت بنا رکھی۔ آخر یہ سب جھوٹ کے علاوہ کیا ہے جو تم نے افتراء کر رکھا ہے؟ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک تو نہیں ہے۔ یہ مٹی اور پتھر کی مورتیاں تمہیں کہاں سے روزی پہنچائیں گی؟
تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے؟ فرمایا اگر روزی چاہتے ہو فابتغوا عند اللہ الرزق، اسے اللہ کے ہاں تلاش کرو، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہی سب کا روزی رساں ہے۔ زمین میں رہنے والے انسان، چرند پرند یا دیگر جانور ہوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں یا کیڑے مکوڑے ہوں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اپنی حکمت کے مطابق روزی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ روزی کی خاطر ایمان تک کا سودا کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اکثر لوگ اس روزی کے خاطر ہر جائز اور ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ قوم تباہ ہو جائے، ملک غرق ہو جائے، مگر ان کو مال ملنا چاہیے۔ ان بے وقوفوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں دینی ہے، مگر تم غلط ذرائع اختیار کر کے اپنے ایمان کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ جائز ذرائع اختیار کرو، محنت مشقت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جائز رزق کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور عبادت بھی اسی کی کرو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ یاد رکھو کفر اور شرک سے بڑھ کر ناشکری کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نعمت دینے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہو، وہ تمہاری حاجت کیسی پوری کریں گے؟ وہ تو خود مجبور ہے، لاچار ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ آج تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو، مگر وہ الیہ ترجعون، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہ تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، لہذا قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی انتظام کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم اللہ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتاب کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے کتنی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور انہوں نے طرح طرح کی تکالیف پہنچائی، جس کے نتیجے میں عاد، ثمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط اور کتنی ہی نافرمان قومیں تباہ ہوئی۔ آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے، اگر تم اللہ کے اس آخری رسول کو بھی جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے تو اللہ کا پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے، اس کے بعد اس کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، اب اگر تم نہیں مانتے تمہارا حشر بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ جس طرح پہلی نافرمان قومیں ہلاک ہوئی، اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو کے رہو گے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ بعض چیزوں کے دہرانے کو ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ہر موسم میں نئی فصل، نئے پھل اور نئے پھول آتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کر کے اس کے بعد اگلے موسم میں پھر پیدا کرتا ہے، اسی طرح موت کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، پھر ان سے پہلی پیدائش کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا، کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس خالق نے بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کیسے مشکل ہوگا؟ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھ لیجئے، فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ اس نے مخلوق کو پہلے کیسے پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ دوسری اٹھان میں اٹھائے گا، جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت یقین آئے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب سارا تصرف اسی کا ہے تو پھر یاد رکھو یعذب من یشاء، جس کو چاہے سزا دے، مگر سزا بھی اسی کو دے گا جو اس کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس کا اعلان ہے وما انا بظلام للعبید،
میں اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا، اس کے برخلاف وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، وہ رحم کرتا ہے جس پر چاہے، اس کے جو بندے منصف مزاج ہوتے ہیں، تعصب اور عناد سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ بالآخر سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے، اس کے محاسبے سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ تم اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں نکل سکتے، وہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا۔ دنیا میں تو مجرم بعض اوقات قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو پکڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کے بغیر تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، ہر ایک کا کام بھی وہی بناتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو مدد کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا جو تمہیں چھوڑا لے۔ آج جن چیزوں پہ بھروسہ کر رہے ہو، اگلے جہان میں وہ سب زائل ہو جائیں گی، اگلے جہان میں وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، اور تمہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں ہمیں صحیح طرح مہارت نصیب فرما دے، صحیح فہم نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔